ویلنٹائن تو ایک پادری کا نام تھا، اور پادری کا کام چرچ میں آنے والے لوگوں کو نصیحت کرنا، ان کی عبادت کروانا ہوتا ہے۔ چرچ میں کچھ خواتین یعنی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو شادی شدہ نہیں ہوتی بلکہ کنواری ہوتی ہیں اور خدمت خلق اور عبادت کے لیے وقف ہوتی ہیں، جن کو نن کہا جاتا ہے۔ ویلنٹائن پادری کو چرچ کی ایک نن سے محبت ہو گئی۔ ایک روز پادری نے نن سے کہا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ اگر پادری اور نن 14 فروری کو کوئی غلط کام بھی کر لیں، اپنی جنسی تسکین کے لیے نفسانی خواہشات پوری بھی کر لیں تو گناہگار نہیں ہوتے۔ اس طریقے سے 14 فروری کو ان دونوں نے چرچ میں زناکاری کی۔ لیکن یہ بات جب منتظمین کو اور وہاں کے عوام کو پتہ چلی تو سزا کے طور پر ویلنٹائن اور اس نن کو دونوں کو قتل کر دیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے چرچ کو ناپاک کیا تھا، چرچ کی بے حرمتی کی تھی، عبادت خانے میں انہوں نے زناکاری کا کام کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کی بات ہے۔ اصاف اور نائلہ، اصاف ایک مرد اور نائلہ ایک عورت تھی۔ یہ دونوں حرم شریف کے اندر طواف کرنے کے لیے آئے، اور چونکہ اس زمانے کے اندر عورتیں ننگے ہو کر طواف کیا کرتی تھی، ان لوگوں کا سوچنا کچھ یوں تھا کہ جن کپڑوں کے اندر ہم نے گناہ کیا ہے وہ کپڑے اس لائق نہیں ہیں کہ ان کو پہن کر اللہ کے گھر کعبہ شریف کا طواف کیا جائے، اس لیے عورتیں ننگے ہو کر طواف کیا کرتی تھی۔ اور طواف کے دوران میں ان لوگوں کا جو آج کل جیسے ہم تسبیح وغیرہ پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کا کام ہوا کرتا تھا تالی بجانا، سیٹی بجانا۔ قرآن شریف کے اندر لکھا ہے الا مکاء وتصدیہ، تو عورتیں بھی ننگے ہو کر طواف کیا کرتی تھی، مرد بھی ننگے ہو جایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً اس زمانے کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم کے بعد میں جب قبیلہ جرہم کے ہاتھ میں، وہاں کا سارا انتظام قبیلہ جرہم کے ہاتھ میں تھا، اس زمانے میں اتنی آبادی بھی نہیں تھی، بہت کم، یعنی کچھ کبھی اتفاق سے لوگ وہاں پر آیا کرتے ہوں گے۔ تو ایک مرد اور ایک عورت دونوں طواف کرنے کے لیے آئے، لیکن ان دونوں نے کعبہ شریف کے اندر، جب وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تو کعبہ شریف کے اندر گھس کر انہوں نے وہاں پر زناکاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی پاداش میں ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا، سزا میں ان دونوں کو پتھر بنا دیا۔ بعد میں جب لوگوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے، اس گناہ کی پاداش میں ان کو یہ سزا ملی اور اللہ کا عذاب آیا کہ ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا گیا ہے، تو انہوں نے ان دونوں مورتیوں کو کعبہ سے باہر وہیں مطاف ہی کے اندر جو ہے وہ کہیں پر رکھ دیا۔ لیکن جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بات تو معلوم نہیں ہوئی کہ یہ مورتیاں جو ہے وہ کیا چیز ہیں، کیوں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں۔ جب بت پرستی شروع ہوئی تو لوگوں نے ان کو بھی بابرکت لوگ سمجھ لیا اور اللہ والے لوگ سمجھ لیے، اور ان کی پوجا کرنے لگے، ان کو ٹچ کرنے لگے، ان پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ لیکن کچھ جو سمجھدار لوگ تھے، جن کو یہ بات معلوم تھی، تو انہوں نے ان کو اٹھا کر صفا اور مروہ پر رکھ دیا، دونوں کو، ایک کو صفا پر اور ایک کو مروہ پر۔ لیکن حالات گزرنے کے ساتھ ساتھ جب لوگ صفا پر جاتے تو ان کو بھی یہی سمجھا کرتے تھے کہ یہ بھی ہمارا کوئی دیوی دیوتا ہے، یہ بھی ہمارے لیے کوئی بابرکت شخصیت ہے، تو اس کو چومنا، اس کو ہاتھ لگانا، اس پر ہاتھ پھیرنا صفا پر، اور جب مروہ پر جائیں تو وہاں پر اس کو بھی، نائلہ کو بھی ہاتھ لگانا اور چومنا، یہ کام کرنے لگے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ کام ہوتا رہا، اور لوگ صفا اور مروہ پر جب جاتے تھے تو دونوں کو اسپرش کیا کرتے تھے، دونوں کو ٹچ کیا کرتے تھے، اور محبت سے عقیدت میں ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے کہ اس میں بھی ثواب ملے گا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مکہ جب فتح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے جو ہے وہ عمرہ کیا، تو اس وقت یہ بات سامنے آئی کہ اب جو ہے وہ صفا مروہ کی سعی کی جائے یا نہ کی جائے، اس لیے کہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ صفا اور مروہ کی جو سعی کی جاتی ہے وہ ان دونوں بتوں کی وجہ سے کی جاتی ہے، ان کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے، ان سے دعائیں لینے کی وجہ سے، ان کے سامنے سر جھکانے کی وجہ سے کی جاتی ہے، ان کی عقیدت میں یہ کام کیا جاتا ہے۔ اس لیے بت پرستی تو ہمارے یہاں منع ہو گئی، غلط کام ہے بت پرستی تو اس لیے اب یہ معاملہ پیش آیا کہ صفا مروہ کی سعی کریں یا نہ کریں۔
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ نہیں، صفا مروہ کی جو سعی کی جاتی ہے وہ تو حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کی جاتی ہے، تو ان کی سنت ہے۔ باقی رہی یہ بات تو ان دونوں بتوں کو وہاں سے اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ لیکن اس غلط فہمی کی وجہ سے ان لوگوں کو ایک کنفیوژن ہو گیا کہ صفا مروہ کی سعی کریں یا نہ کریں، اس لیے قرآن شریف کے اندر یہ بات لکھی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ صفا مروہ تو ایک شعار اللہ ہے، اللہ کے شاعر میں سے ایک شعار ہے، اس لیے صفا اور مروہ کی سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ بلکہ آج کل تو یہ حج کا اور عمرے کا جو ہے ایک حصہ ہے، باقاعدہ واجب ہے۔ تو وہ ان لوگوں کو جن لوگوں نے عبادت خانے کے اندر ایک گناہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی پاداش میں، اس جرم کی پاداش میں ان کو پتھر کا بنا دیا۔ قرآن شریف کے اندر لکھا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر فحاشی پھیلاتے ہیں، بدکاری پھیلانے کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے بڑا خطرناک عذاب جو ہے اللہ نے تیار کیا ہوا ہے۔ تھائی لینڈ کی سرکار نے باقاعدہ یہ اعلان کیا ہے کہ 14 فروری کو یعنی ویلنٹائن ڈے پر فری کنڈوم تقسیم کیے جائیں گے۔ یعنی سرکار خود ایک غلط کام کی سرپرستی کر رہی ہے، ناجائز تعلقات پر حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، پروتساہن پیدا کیا جا رہا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ تھائی لینڈ کے اندر ایک سال میں 32,000 کیسز ریپ کے رجسٹرڈ ہوئے، جبکہ تھائی لینڈ کی کل آبادی ہے 7 کروڑ۔ حالانکہ 2021 میں ہمارے ہندوستان کے اندر بھی 31,000 کیسز جو ہے وہ درج ہوئے ہیں، لیکن اگر تھائی لینڈ کا ہندوستان سے مقابلہ کیا جائے تو 7 کروڑ کی آبادی میں ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر 7 کروڑ کی آبادی میں 228 کیسز ہوئے ہیں۔ 7 کروڑ کی آبادی میں 140 کروڑ کی آبادی ہمارے ہندوستان کے اندر، اور 140 کروڑ کی آبادی میں 31,000 کیسز درج ہوئے ہیں، جبکہ تھائی لینڈ کے اندر صرف 7 کروڑ کی آبادی میں 32,000 کیسز درج ہوئے ہیں۔ ان 32,000 کیسز میں بھی آدھی لڑکیاں وہ ہیں جو کالج میں پڑھنے والی ہیں، یعنی اسٹوڈنٹ ہیں۔ استغفر اللہ۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ لوگوں نے تو اس کو محبت کا دن سمجھ لیا ہے، جبکہ میرے بھائیو یہ محبت کا دن نہیں ہے۔ یہ تو ویلنٹائن جو پادری تھا، اس پادری نے ایک نن کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائے تھے، اس پادری کا نام ویلنٹائن تھا۔ حالانکہ ان کو اس زمانے کے لوگوں نے، ویسٹرن سوسائٹی نے، اس زمانے کے لوگوں نے ان کو سزا دی اور دونوں کو قتل کر دیا۔ تو یہ کسی بھی طریقے سے محبت کا دن نہیں، بلکہ اس دن کے اندر تو فحاشیاں اور زیادہ پھیل رہی ہیں، اور ہمیں قرآن و حدیث کے